السلام علیکم۔ یزید کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جائیں گے کہ جو زیادہ تر لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ایک یعنی رحم دل اور انصاف اور عادل والا بادشاہ تھا، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یزید جو تھا وہ ظالم تھا، اور واقع کربلا جو ہے وہ بھی یزید کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ کہیں گے کہ پہلے ہمیں جو ہے وہ یزید کو جاننا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو ایسے وہ یزید کو جانتے بھی نہیں، تو پہلے ہمیں جو ہے وہ یزید کو جاننا چاہیے۔ تو چلتے ہیں یزید کی طرف۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جو کہ اسلام کا آخری خلیفہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یعنی حضرت معاویہ یزید جو تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب 10 سال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بعد میں جب میں مر جاؤں تو مسلمانوں کے آپس میں جو ہے وہ شر اور فساد نہ پھیل جائے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یعنی یہ بات کی کہ جب میں مر گیا تو میرے بعد جو ہے وہ حکمران آپ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا، یزید کو نامینیٹ کیا کہ وہ کریں گے۔ تو بیعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کی تھی۔ تو جب بیعت کرنے لگا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو بہت سے لوگوں نے جو انکار کیا تھا، جن میں جو ہے وہ 5 جو ہے وہ نامور اشخاص جو تھے وہ یہ تھے: حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 نامور صحابہ یہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ سراسر ان کی خلاف ورزی کی، کہا کہ یہ ایک اسلام کے جو ہے وہ اصول میں نہیں، یہ شریعت جو ہے یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے مرنے کے بعد جو وہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ بنائیں، یعنی آپ کے مرنے کے بعد جو ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ حکمران بن جائے، لہٰذا یہ جو ہے وہ اسلام کی اصول نہیں ہے۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو یزید جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ یعنی حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو جب بیٹھ گیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، یہ مر گیا تھا۔ بچے یہ 4، جن میں یہ 2 جو تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف اس لیے نہیں چلا، یزید کے خلاف اس لیے نہیں گئے کہ شر نہ پہ جائے، فساد نہ پہ جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم یزید کے پیچھے چلیں گے تو شر اور فساد یہ ہم نہیں چاہتے، لہٰذا انہوں نے کہا اب جو ہے ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ انہوں دونوں جو ہے ان کی بیعت کی گئی تھی۔ رہ گئے یہ 2 صحابہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلافات پیدا ہو گیا۔ وہ اختلافات یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ تحریک جو ہے ان کے خلاف تحریک چلانا ہے، لیکن مکہ سے جو ہے ہم ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا تھا اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ سریا جائیں گے، یعنی جہاں پر یہ بیٹا تھا یزید، جو جہاں پر یہ بیٹا تھا شام دمشق سریا میں جو تھا، شام دمشق پر میں سیدھا وہاں، یعنی حسین علیہ السلام نے میں سیدھا وہاں شام دمشق جا کے ان سے پوچھوں گا کہ آپ جو ہے وہ ناجائز کر رہے، یہ اسلام جو ہے اسلام کی شرعی حصول یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدھا کرسی پر بیٹھ جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے فرمایا کہ ہم مکہ جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ تو جب حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تو کوفہ کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو گھیر لیا، یعنی کوفہ کے لوگوں نے ان کو واقعہ کربلا کے مقام پر جو ہے ان کو گھیر لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ان کا کوفہ جو لوگ تھے ان کا گورنر جو تھا وہ ابن زیاد تھا، ابن زیاد جو تھا وہ گورنر تھا حضرت یعنی یزید کے دور حکومت میں، یہ تھا وہ گورنر تھا۔ تو کوفہ کے لوگ جو تھے، یہ ابن زیاد جو ہے وہ ان کا کوفہ کے لوگ تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ یا تو مجھے جو ہے وہ بارڈر پر چھوڑ دو کہ میں غیر مسلم کے ساتھ لڑ سکوں، یا مجھے واپس چھوڑ دو، اور یا مجھے جو یزید کے پاس چھوڑ دو کہ میں جا کے ان سے پوچھ لوں۔ لیکن ابن زیاد نے جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہا، اور اپنے کمانڈر جو تھا شمر نے، حضرت شمر جو تھا یہ کمانڈر تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ جو بڑی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سر مبارک جو ہے وہ تن سے جدا کیا۔ وہ بڑی کہانی ہوگی، آپ نے بھی سنا ہوگا، یعنی شمر نے جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ اب لوگ ان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جو تھا وہ تو ان پر، یعنی یزید نے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا تھا، شمر نے کیا تھا، اس نے بھی کیا،
تو یہ تو یزید کے وقت کا جو ہے وہ یزید کی حکمرانی میں یہ گورنر تھا. تو پھر ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کا سر بھی سر سے جدا کرنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا. اور پھر یہ بھی نہیں کیا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ اپنے عہدوں سے بھی نہیں ہٹایا, یعنی گورنرشپ سے ان کو بھی نہیں ہٹا دیا ابن زیاد کو, نہ سزا دی اور نہ گورنرشپ سے ہٹائی. تو یہاں پر یہ بات بنتا ہے کہ یزید جو تھا وہ ابن زیاد کے پاس جو ہے وہ ملا تھا, یعنی جو کہہ رہے کہ یزید ایک ظالم انسان تھا, یہ ان کے لیے ایک سپورٹ کی جو ہے وہ مثال ہے. دوسرا کیا ہوا تھا, دوسرا یہ ہوا تھا, یعنی یہ جو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ شہید کیا, اور یہ تین جو تھے وہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن بچ گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سارے اکٹھے کیے تھے. تو ابن زیاد یزید کی حکمرانی میں اس سے برداشت نہ ہو سکا, اور یہ جو ہے وہ آ کے جو ہے ان کے اوپر پر حملہ کیا, جس پہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی تھوڑا جل گیا تھا, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا. تو یہ بات بھی یہاں پر سوال بنتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیوں جو ہے وہ ان کو بھی کیوں مارا, وہ تو مکہ میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تحریک چلا رہے تھے. اور تیسری بات اس نے یہ کی تھی کہ مدینہ واقعہ حرہ جو پیش آیا تھا, مدینہ منورہ میں جو ہے اس نے مدینہ منورہ پر بھی حملہ کیا تھا. یہ بات بھی یزید کے جو کہہ رہے کہ یزید ظالم تھا ان کی سپورٹ پر یہ جاتے ہیں کہ اس نے مکہ پر کیوں حملہ کیا تھا, یہ بھی سوال بنتا ہے. اور لیکن یہ آخری یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی پہلا حملہ جو ہے وہ شام کے قیصر شہر پر پہلا حملہ کر لے, یعنی قیصر شہر پر جو پہلا حملہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ پہلا حملہ کیا تھا, لیکن یزید نے قسطنطنیہ پر کہا تھا. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید جو ہے وہ سچا تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قیصر شہر جو ہے وہ قسطنطنیہ ہی ہے. تو چلو اگر یہ قیصر شہر جو ہے وہ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا حملہ کرے گا, اور پہلا حملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی کمانڈر عبد الرحمن نے کیا تھا, رضی اللہ, خالد بن ولید کا بیٹا تھا عبد الرحمن. تو اس نے جو ہے وہ پہلا حملہ یہاں پر قیصر کے شہر پر کیا تھا. یہ بھی ایک بہترین بات ہے. تو اب بات یہ بنتے ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یزید جو تھا وہ ایک عادل اور ظالم انسان نہیں تھا, اور یہ جو واقعہ کربلا جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوا, تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی. تو اب جو ہے وہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.